ومن قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم اللهم صل على آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے قیصر ترمذی اور ان کے تمام خانوادے اور آپ تمام حاضرین کے مرحومین اور ہمارے والدین اور ایک بہت اچھا خطیب ہم نے کھویا ہے ضمیر اختر نقوی اور تمام شہداء ملت جعفریہ اور تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الله أكبر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عظمت آل محمد میں بلندتر صلوات ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اس دورے کی یہ ہماری آخری مجلس ہے، تابوت نکلنا ہے تو بعد میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبت سے سنا ہمیں، اور امید ہے کہ بہت سی باتیں جو ہم نے کہی ہیں اس پہ آپ غور اور توجہ کریں گے۔ جو ہمارے اوپر حق تھا میں نے اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں شکر گزار یہاں کے انتظامیہ کا بھی ہوں اور اپنے میزبان ابرار صاحب کا کہ انہوں نے بڑی پذیرائی کی، ہماری بہت خیال رکھا، اور محسن صاحب نے مجھے دعوت دی تھی، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ میری حیثیت ایک خادم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اگر میں نے آپ کی خدمت کر لی تو شاید ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں نے کوئی علامہ ہوں نہ علامت الدہر،
میرے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ میں ذاکر حسین، کیا بات ہے یا علی یا علی، سبحان اللہ اور سبحان اگر اللہ۔ قیامت میں کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ کو حجت الاسلام کہیں یا علامہ کہیں، میں کہوں گا نہیں، میں تو فطرت کا مقلد ہوں، کیا بات ہے یا علی یا علی، مجھے ذاکر حسین سے بلایا جائے واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ، شرف بہت ہے۔ اور صرف میں ہی نہیں جو یہاں پڑھتا ہے، بے شک، ذاکر ہر وہ شخص ہے جو ذکر اہل بیت کرے، کیا بات، سبحان چاہے وہ اللہ شاعری ہو، چاہے وہ سلام ہو، سبحان چاہے وہ اللہ۔ نظم ہو، چاہے وہ نثر ہو، سبحان اللہ، سب کا شرف ہے، اور بے شک، آپ حضرات کو اپنا شرف سمجھنا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ، انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اپنی خود و اوقات سمجھتا ہو، کیا بات، سبحان اللہ نہ سبحان وہ اللہ، اوقات سے نیچے جائے نہ اوقات سے باہر جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں بے شک، سچی میں تو شاید ہماری چال، ہماری ڈھال، ہماری فکر ہمیں بہت تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک، آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس عنوان کو پھر انشاءاللہ موقع لگا اور بی بی نے نوکری لگائی ہماری تو حاضر ہو جائیں گے، اور پھر کبھی کسی موقع پر، چونکہ چوتھے امام کی شب شہادت ہے، میں اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے ان کے وارث حقیقی آقا امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت کی معرفت میں اضافہ کرے، آمین، مرنے سے پہلے لطف ولایت کیا گر جائے۔ بات، الہی آمین، الہی آمین، اگر لطف ہو گیا کیا بات ہے، بے شک، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زہیر ابن قین کو علیہ السلام بنا کیا دیتے بات، سبحان اللہ، ہیں۔ سبحان وہ اللہ، بد نصیب ہوتا ہے جو اس کے مقابلے پر آتا ہے۔ بے دنیا کہتی ہے کہ حسین کو شیعوں نے قتل کیا ہے، میں کہتا ہوں حسین کو صحابیوں کی اولادوں نے مارا ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر، نصیب ہے عزیزو، بے شک، بے شک، حسین کی محبت نصیب ہے۔ بے شک، عمر سعد معلوم ہے کس کا بیٹا تھا؟ سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا، اور سعد ابن وقاص کو شیعہ اسے نہیں تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت عشرہ مبشرہ میں مانتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، یہ اس کا بیٹا ہے، سعد ابن وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، توفیق نہیں تھی، لعنت اللہ ہوا۔ لعنت اللہ، بے شک، بے شک، سنان بن انس جو جناب عباس کا بھی قاتل ہے اور جناب علی اکبر کا بھی قاتل ہے، انس بن مالک کا بیٹا، انس بن مالک بھی رسول کے صحابی۔ تو یہ نہ سوچے کہ ہم شیعہ خاندان میں پیدا ہو گئے تو ہم شیعہ رہیں گے۔ کیا بات، بہرحال ہماری ایک گزارش تھی اور آپ سے ہم نے عرض کر دیا ہے، ہمیشہ توفیق کی دعا کریں، الہی آمین، بے شک، اور جس امام کو پرسہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں ان کی زندگی پہلے امام حسین کے ساتھ کربلا سے پہلے ظاہر سی بات امام حسین تھے اور ایک فرزند کی حیثیت سے تھے، کربلا کے بعد چوتھے امام کے سامنے 3 چیلنج تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا تھوڑی ہسٹری آپ کے سامنے آج بیان کو اپنی مجلس سے ہٹ کے، چونکہ یہ بہت عظیم انفارمیشن ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یزید نے رہا کیوں کیا؟ یزید کے رہا کرنے کا سبب جناب زینب کا وہ خطبہ تھا جو دربار میں دیا تھا، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جناب زینب نے جب پہچنوایا تھا کہ میں کس کی نواسی ہوں نواسی، اوئے اور کس کی بیٹی ہوں، اوہ، جو 700 کرسی نشین آپ سمجھتے ہیں نا، یہ کوئی آرڈنری لوگ نہیں تھے۔ یزید اپنی پالیسی کے اعتبار سے اپنا روب جمانے کے لیے تاکہ کوئی پھر سے یزید کے خلاف بغاوت نہ کرے، اس سے 700 لوگوں میں سے تقریباً 300 لوگ پوری دنیا سے ایسے بلائے تھے جو پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ اور ایمبیسڈر کی حیثیت سے آئے تھے کہ آؤ ہمارے پاس اور دیکھو، ایک دعوت تھی، ایک ایونٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے 300 لوگ بزنس مین بلائے تھے پوری دنیا سے، دعوت دی تھی، ایک دعوت تھی، آپ سمجھئے ایک دعوت ہے، اور 100 لوگ وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو اس کے علاقے میں رہتے تھے، یہ 700 لوگ وہ تھے۔
جناب زینب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ خطبہ بہت لمبا نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں خطبہ نہیں، خطبہ بس 3-4 لفظوں کا ہے، بے شک اہل بیت کی فرد ہے، سبحان اللہ جملوں میں اگر سمندر نہ سموٹے کیا سبحان تو اللہ پھر خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی کیا؟ سبحان اللہ تو شہزادی کو یہ پتا تھا کہ تعارف ہو چکا ہے، آپ دیکھیں تعارف کر دیا چوتھے امام نے، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مدینہ کا بیٹا ہوں، لیکن جناب زینب نے کو کیوں کہا، چوتھے امام نے کیوں اجازت دی؟ 2 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جناب زینب ایک خاتون تھی اور عرب خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اگر چوتھے امام مقابلہ کرتے تو قتل کا حکم ہو سکتا تھا، جناب زینب کو قتل کا حکم یزید بہت مشکل سے دیتا، لہٰذا جناب زینب کو اجازت دی کہ تم یزید سے مکالمہ کرو، ورنہ جناب زینب کبھی یزید سے مکالمہ نہیں کرتی۔ اور کیا کہا، تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں تیرا اور اپنا خود کا تعارف کراؤں؟ جو 700 کرسی نشین آ کے بیٹھے تھے ان کی نظر میں یہ باغی تھے، یہ باغی تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے، لیکن ان کی نگاہ سیاست دیکھ رہی تھی کہ یہ آرڈنری لوگ نہیں ہیں، یہ قیدی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جناب زینب نے گفتگو کی تو کہا کہ یزید تجھے معلوم ہے، میں تعارف کراتی ہوں میں کون ہوں، میں زینب بنت علی بنت ابن ابی طالب و ابن عبد المطلب۔ جیسے ہی عبد المطلب کا نام آیا، وہ جو 300 لوگ بیٹھے تھے کرسیوں پر، وہ کہتے ہیں یزید یہ کیا خاتون سچ بول رہی ہیں؟ یہ وہی عبد المطلب کی پوتی ہے جو خاندان بنی ہاشم سے مکہ سے، ہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یزید تو نے ہمیں ذلیل کر دیا، تجھے پتا ہے یہ کس کی خاندان کی بیٹی ہے؟ جس کے دسترخوان پہ ہمارے آباء و اجداد نے روٹیاں توڑی ہیں، جب بھی ہم وزٹ کرتے تھے اور ادھر سے گزرتے تھے تو مکہ میں انہیں کے گھر پہ قیام کرتے تھے، تو نے مجھے بلا کے ذلیل کیا۔ ایک ہنگامہ ہوا ہے دربار میں، تو جناب زینب نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیں، بعد میں آپ گفتگو کیجیے گا۔ پھر کہا نانیال بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے، انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد۔ جیسی خدیجہ کا نام آیا سارے بزنس مین کھڑے ہو گئے، یہ کمر توڑی ہے جناب زینب نے یزیدیت کی، کہنے لگے یہ صحیح کہہ رہی ہے خاتون، یہ خدیجہ کی نواسی ہے، کہ یزید تم نے ہمیں بلا کے ذلیل کیا ہے، عرب کا کون سا ایسا بزنس مین ہے جو خدیجہ کا مقروض نہیں ہے؟ یہ جو نفرت پیدا ہوئی نا، یہ جو میسج گیا ہے، یہ واحد عرب میں، آپ عرب میں اگر رہے ہیں عربوں کے ساتھ تو عرب کی توہین یہ ہے کہ ان کے کھانے کا انکار کر دیں، یہ ان کی توہین ہے۔ یہ واحد تاریخ کا ایونٹ ہے جس میں ایک شخص نے یزید کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ انہیں رہا کرو ورنہ ہم بغاوت کریں گے، اور یزید نے کہا تھا کہ ہم رہا کریں گے، کیونکہ وہاں کمیونیکیشن اتنا فاسٹ نہیں تھا، تو سینکڑوں خط آئے ہیں دنیا سے، رہا کیا تو جھوٹ بولتا تھا اور زندان کو تبدیل کرتا تھا، کہتا تھا ہم نے مدینہ بھیج دیا ہے، 2 مہینے بعد 3 میں مدینہ نہیں پہنچے، پھر خط آتا تھا۔ جب اس پہ پریشر پڑا ہے، اس کی حکومت کو چاروں طرف سے اکنامیکل بینڈ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، ایسے نہیں کہ ہاں بس نادم ہو گیا تھا، نہیں، یہ ملعون نادم کیا ہوگا، شرابی کبھی اہل بیت کی معرفت کو پا ہی نہیں سکتے، بد کردار ماں کی اولاد، یہ خاندانی بد کردار ہیں، شجرہ خبیثہ ہیں یہ۔ تو چوتھے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں لیکن شرطوں کے ساتھ۔ چوتھے امام خاموش تھے، شرط تو قبول کرنا نہیں تھا، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مدینے رہیں یا کہیں بھی رہیں دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، جہاں دین کی تبلیغ سے روکا جائے سمجھنا یزیدیت وہیں ہے، اللہ اکبر، دین کی تبلیغ نہیں کریے گا، اپنا تعارف نہیں کرائیں گے، ایکٹیو نہیں ہوں گے، کوئی ایسا ایونٹ نہیں کریں گے جو ہماری پالیسی کے خلاف جائے، اگر کیا
تو ہم آپ کو قید کریں گے یا قتل کریں گے. بات اچھی لگ رہی ہے. چوتھے امام خاموش رہے. مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد امام کے سامنے 3 چیلنج آیا. اس کے بعد واقعہ ہرا ہوا, کعبہ جلایا گیا, مدینہ لوٹا گیا, پامال کیا گیا. ایک تو کربلا, دوسرا یہ واقعہ. اس سے ہوا کیا کہ جو شیعہ تھے وہ بکھر گئے, وہ ٹوٹ گئے, خوف سے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. امام کا پہلا چیلنج یہ تھا کہ جن کا مورل ڈاؤن ہوا ہے, جو ذہنی طور سے مفلوج ہو گئے, جو خوف زدہ ہو گئے, جو بکھر گئے ہیں, انہیں سمیٹنا, انہیں مورل سپورٹ دینا, انہیں واپس لے آنا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. دوسرا چیلنج دین کی تبلیغ تھا. امام نے طریقہ کار کو بدل دیا. مصلی پر بیٹھ گئے. جدید سمجھتا تھا ایک بندہ ہے جو خدا سے دعا کر رہا ہے, لیکن یہ دعا نہیں تھی. اس دعا کے پس منظر میں دین کی تبلیغ تھی. تیسرے امامت کا اعلان ضروری تھا. تاریخ کے اختلاف کی بنا پر محمد حنفیہ کھڑے ہوئے تھے, امامت کا دعویٰ کیا تھا, لیکن ضد کر کے کیا تھا. یہ کروایا گیا تھا. یہ پالیسی تھی امام کی کہ تم دعویٰ کرو, جدید سمجھے گا چچا بھتیجے کا جھگڑا ہے میراث کا, اور ہم مکہ جا کر حجر اسود سے تعارف کرا لیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ فرمائیں. لہذا محمد حنفیہ اور امام سجاد علیہ السلام حج پہ گئے. آپ دیکھیں کہ یہی ہوتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے اللہ چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. حشان ابن عبد الملک جو ایک بادشاہ تھا, وہ بیٹھا ہوا ہے, اور جب چوتھے امام, اسیری کے بعد کا واقعہ ہے یہ, قیدی ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یہ, اور جب آئے ہیں تو کائی کی طرح مجمع پھٹ گیا, اور فرزدق کو کہنا پڑا یہ وہ ہے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو زبان سے لا نہ نکلتا. کیا بات ہے. محمد و اہل بیت محمد بلند کر صلوات. سارے مجمع کے سامنے محمد حنفیہ نے کہا کہ میں حسین کا وارث ہوں, بڑا بھائی ہوں ان کا, اور میرے پاس امامت و وراثت ہے. امام نے کہا وہ حجر اسود سے پوچھ لیتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا پتھر ہے. محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کی طرف سے آئے پتھر, کیا میں تیرا امام اور کائنات کا امام نہیں ہوں؟ پتھر نے کوئی آواز نہیں دیا. پھر جب چوتھے امام آگے بڑھے تو اس نے اتنی آواز سے امامت کا اقرار کیا کہ ہر حاجی کے کان میں چلا گیا کہ حسین کے بعد اگر کوئی وارث رسول ہے تو علی ابن الحسین ہے. محمد امامت کا معاملہ حجر اسود کے حوالے سے حل کیا. بکھرے ہوئے شیعوں کو سمیٹنا تھا, حسین کی فرشزہ بچھا دیا. یہ حسین کی فرشزہ چوتھے امام نے بچھایا اور ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے شیعوں کو سمیٹا. یزید سمجھتا تھا ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کے غم میں رو رہا ہے. عزاداری بکھیرنے کا نام نہیں ہے, سمیٹنے کا نام ہے. مورل کو بڑھانے کا نام ہے, عقیدے کو مضبوط کرنے کا نام ہے, عمل کی طرف راغب کرنے کا نام ہے. لہذا عزائے سید الشہداء اپنے گھر میں برپا کی. مسجد نبوی تھی لیکن وہاں نہیں, اپنے گھر میں, تاکہ سمجھے کہ ہم گھر میں باپ کا ماتم کر رہے ہیں. دین کی تبلیغ کس سے کیا؟ دعا کے حوالے سے. بس یہی دعا کے اوپر آج آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. اگر اجازت دیں تو ذرا بلندر صلوات پڑھیں محمد. اور دن کی مجلس سے یہ سوال جڑ رہا ہے, چونکہ میں نے بعد میں سوچا کہ یہ چیپٹر رہ گیا تھا, تو یہ چوتھے امام سے چونکہ دعا آپ دیکھیں, اور یہ صحیفہ سجادیہ جو ہے یہ چوتھے امام نے بتایا ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے حسین جملہ, یوں تو صحیفہ سجادیہ کا ہر جملہ اپنی جگہ پہ سمندر ہے معرفت کا, بے شک, سبحان اللہ. لیکن جو جملہ سب سے حسین ہے, بہت اچھی سماعت آپ کی ہے, اسے ذرا غور سے اور احساس کر لیجئے گا. مولا کہتے ہیں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر اس بات کا ہے
کہ تو نے ہمیں دعا کی اجازت دے کر اپنے دربار میں حاضر ہونے کا شرف دے دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے دربار میں حاضر ہونے کا شرف دے دیا، دعا کی اجازت دے کر ہمیں شرک سے بچا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا کی اجازت دے کر اپنے فیصلے میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ تو چاہتا تھا میں مریض رہوں، میں چاہتا تھا مجھے شفا مل جائے۔ اگر تو نے دعا کی اجازت نہ دی ہوتی اور میں تیرے سامنے آ کر کہتا کہ مجھے شفا دے دے، تو ہو سکتا تھا مجھے سزا مل جاتی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ تو بیمار رہے، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے شفا دے دی جائے؟ یہ دعا ہے جس کے ذریعے سے ہم تیرے حکم میں انٹرفیئر کر دیتے ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ میں مریض رہوں، میں کہتا ہوں مجھے شفا دے دے۔ تو چاہتا ہے کہ میں فقیر رہوں، میں کہتا ہوں مجھے غنی کر دے۔ تو چاہتا ہے کہ میں پریشان رہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری پریشانی دور کر دے۔ تو چاہتا ہے کہ میں لاولد رہوں، میں چاہتا ہوں کہ اولاد ہو جائے۔ اگر تو نے اجازت نہ دی ہوتی تو نہ جانے ہم کتنا دن میں شرک کر رہے ہوتے اور گنہگار ہو رہے ہوتے۔ یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو نے دعا کی اجازت دے کر ہمیں شرک سے بھی بچا لیا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کا شرف بھی دے دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر دعا کی صرف اجازت نہیں دیا ہے، کیا جملہ ہے، صرف دعا کی اجازت نہیں دیا ہے بلکہ قبولیت کی سند بھی دے دی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ادعونی کہہ کے چپ ہو جاتا، اے میرے اللہ اگر تو قرآن میں ادعونی کہہ کے چپ ہو جاتا تو مجھے یقین نہ ہوتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن تو نے کہا ادعونی استجب لکم، جب بھی تم بلاؤ گے ہم تمہیں قبول کریں گے۔ یہ قبولیت کی گارنٹی دے کر مجھے اطمینان دلا دیا کہ جب بھی مانگیں گے تو ملے گا ضرور۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں پر دو تین باتیں دعا کے حوالے سے ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں سوال آتا ہوگا۔ معصوم سے پوچھا گیا، اللہ نے کہا ہے ادعونی، مجھے بلاؤ، مجھ سے دعا مانگو۔ دعا کا مطلب بلانا، فریاد کرنا۔ استجب لکم، یہ شرط اور جزا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی اس کا ترجمہ جب بھی بلاؤ گے تب قبول کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جملہ کہہ دوں، کیا بات، سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اسی کمیل ابن زیاد سے، اس خدا کو پہچانو بندے سے بار بار مانگو گے تو بگڑ جائے گا، خدا سے جتنی بار مانگو گے ہر بار اس سے زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ بلند نعرہ صلوات، سبحان اللہ۔ ایک آدمی جائیے اسی چندہ مانگے $100 دے دیجئے، دے دے گا 200، پھر دوسرے دن پہنچ جائیں۔ اچھا کمال کی بات ہے، محسوس کریں باتیں آتی جا رہی ہیں اور آپ پتہ نہیں کتنے مومن ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرا ذہن کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا وہ بھی چلیے، آپ مثال کے طور پر معلوم ہے کہ فلاں شخص 12 بجے دن میں اٹھتا ہے تو 12 کے بعد چلیں گے، یار تھوڑا سو رہے ہوں گے، لیکن آپ کسی گھر پہ 3 بجے حاضر ہو جائیں رات میں، اپنا سگا بھائی ہو اور آپ کو صبح جاب پہ جانا ہو، 3 بجے رات میں حاضر ہو جائیں، پہلے دن تو مروت میں کھول دے گا، دوسرے دن حاضر ہو جائیں کھٹکھٹائیں کھول دے گا، تیسرے دن عاجزہ کہے گا بھائی تمہیں اور کوئی ٹائم نہیں ملتا ہے، تم اسی وقت چلے آتے ہو۔ یہ بندہ ہے جو گھر پہ جانے کو بے وقت سمجھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے دن میں فرصت نہ ملے کوئی بات نہیں، رات میں فرصت میں نہ ملے کوئی بات نہیں، جب ساری کائنات سو رہی ہو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بندہ ہے جس سے بار بار مانگو گے. بھائی بیٹھ جاؤ یار, آپ لوگ بیٹھ جایا کرو, ڈسٹرب نہیں کیا کرو. صلوات بندہ ہے, اس سے بار بار مانگیں گے, بار بار مانگیں گے. ایک بار مانگا, مسجد کا چندہ ہی سمجھ لیجئے, وہ بھاگنے لگے گا. اگر 10 بار مانگ لیا نا تو بندہ ہے نا. مولا کیا کر رہے ہیں؟ بندہ ہے. نہیں آپ پہنچے, ابھی میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. بندہ ہے, بار بار مانگو گے تو چڑ جائے گا. وہ خدا ہے, جتنی بار مانگو گے ہر بار پہلے سے زیادہ دے گا. اب کیسے معلوم ہوتا کہ علی مظہر خدا ہے؟ لہذا وہ کہہ رہا ہے مانگتے جاؤ, ہم تمہیں دیتے جائیں گے. ہم بندے نہیں ہیں تمہاری طرح سے کہ مانگنے پر چڑھ جائیں, ہم مظہر خدا ہیں. ایک جملہ اور کہہ دیتے ہیں, آپ ایک بار کسی سے مدد مانگے, ایک بار کرے گا, 2 بار کرے گا, تیسری بار بہانہ کرے گا, چوتھی بار فون ہی نہیں اٹھائے گا. جو مدد بار بار کرنے میں تھک جائے وہ بندہ ہے. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ 1400 سال میں نہ جانے کتنی بار ٹھوکر لگی اور بلایا گیا. ہائے ہائے, مولا امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ توجہ فرمائیں کہ 40 مقام پر میں نے دیکھا دعوت کھاتے ہوئے. تو جب سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ 40 مقام پر علی آئے ہوں گے ایک وقت میں, تو سلمان کے علاوہ کوئی جملہ نہیں کہہ سکا. پلٹ کے کہا وہ تو کہو کہ صرف 40 نہیں بلایا تھا. صلوات پڑھیں محمد وہ تو کہو کہ صرف 40 نے بلایا تھا. اگر پوری کائنات علی کو بلاتی ایک وقت پر, علی ہر مقام پر حاضر ہوتا. صلوات پڑھیں محمد دعا کیا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا, بڑا پرلطف ٹاپک ہے, ہمیں اسے خشک نہیں کرنا چاہتا ہوں, آپ جاگتے رہیں. مولا دعا قبول نہیں ہوتی, مانگنے ملتا نہیں ہے. یہ ہے نا, امام حسین کے گئے نہیں ملتا, کربلا گئے مانگا نہیں ملا, نجف گئے مانگا نہیں ملا. وہاں نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ اگر کسی کو کربلا میں نہیں ملا تو پھر کہیں نہیں ملنا ہے. چونکہ حسین وہ ہے, میں جملہ کہہ دوں, واحد امام حسین کو اختیار ہے جو اللہ کے فیصلے کو تبدیل کروا سکتا ہے. اس کی بدا اس کو کہتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہوا, فیصلہ ہے کہ یہ ہونا ہے, حسین نے کہا بدل دیا, اور کسی کو اختیار نہیں ہے. اس کی مثال ہے نا آپ کے سامنے. شخص اولاد کے لیے رسول کے پاس آتا ہے, رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, کیا رسول غلط بیانی سے کام نہیں؟ استغفر اللہ. جو لکھا تھا فیصلہ وہ رسول نے سنا دیا. اس کا نصیب تھا کہ حسین کو دیکھ لیا. آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو رسول سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے نواسے کے صدقے میں دعا کر دیں. تو رسول کو ڈانٹنا چاہیے تھا نا کہ میں صادق ہوں, میں امین ہوں. جب میں نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہونی ہے تو حسین کی وجہ سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ رسول کا دعا کرنا حسین کے نام پر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ نواسہ ضرور ہے لیکن بدل سکتا ہے نظام مشیت کو. اور بدلا نظام مشیت کو, ایک کے بجائے 7 دے دیا. تو جسے کربلا میں نہ ملا کچھ, اسے کہیں نہیں ملنا ہے.
تو پھر مانگے نہیں دعا تو کیوں مانگے دعا؟ امام نے بڑے فلسفانہ انداز میں گفتگو کی. کہا اللہ نے دعا قبول کرنے کو کہا ہے، عطا کو نہیں کہا ہے. اللہ اکبر، کیا بات، دعا کا قبول ہونا اور ہے اور عطا ہونا اور ہے. کیا بات ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو کبھی بھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. اس میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک فارم بھرا کسی چیز کے لیے، جب تک فارم صحیح نہیں بھریں گے فارم ایکسپٹ نہیں ہوگا. لیکن فارم کے ایکسپٹ ہوتے ہی فوراً چیز نہیں ملتی ہے. بے شک، یہ فارم کا ایکسپٹ ہونا دعا کا قبول ہونا ہے. جب موقع آئے گا تو عطا کر دے گا. اللہ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اسٹور کرتا ہے. مناسب وقت پر عطا کرے گا. مثال کے طور پر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم کہتے ہو پروردگار مجھے دولت دے، اللہ دے دے گا دولت. لیکن جانتا ہے دولت دیا کہ تم بے دین ہوئے، دولت دیا کہ تم میں عزیزیت بیدار ہوئی، دولت دیا کہ تم گمراہ ہوئے. تو وہ فقیر رکھ کے تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے رہا ہے. لیکن دولت ہو سکتا ہے موقع پر تمہیں دے دے، یا اگر تم چلے گئے تو تمہاری نسلوں میں دے دے. دے گا ضرور خدا بندے عالم. آئے آئے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے جو مانگ رہا اس کے تم اہل نہ ہو، تمہاری اولاد اہل ہو جائے. اس کی مثال کیا ہے؟ تو مثال سے واضح کرتا ہوں. ایک باپ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی شادی کرنی ہے. اس نے اپنی بیٹی کے لیے، جیسا ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، پیسے اکٹھا کیے. $1,00,000 $50,000. بچی کی عمر بھی 12 سال کی ہے، دے دے $50,000 اس کو، ہے اسی کا نا. بھائی جب اسے اس وقت کیوں نہیں دیتے؟ نہیں بچی ہے، نا سمجھ ہے. اگر ابھی دے دیا تو ضائع کر دے گی. جب میں چور ہو جائے گی تو دیں گے تو موقع سے استعمال کر لے گی. یہی خدا ہے، اگر ابھی دیں گے تو نعمت کو ضائع کر دے گا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. دوسری عجیب و غریب بات ہے، مولا پھر دیتا کیوں نہیں ہے؟ جانتا ہے کہ پریشان ہے. کیا مثال دیا ہے، اللہ اکبر. اس مثال کو اپنی مثال میں ٹیلی کر دیں تاکہ سمجھ میں آپ کی آ جائے. پلٹ کے کہا تمہارا بچہ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اللہ نے سب کو سلامت رکھے، اس سے نمونیا ہوا. ڈاکٹر نے کہا آئس کریم نہ دینا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اب بچہ رو رو کے کہہ رہا ہے آئس کریم چاہیے. اگر باپ ظالم ہوگا تو دے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بچے کے گڑ گڑانے رونے پر بھی نہ دینا بچے کے حق میں ہے یا حق میں نہیں ہے؟ فیصلہ اس کا کریں. اگر نمونیا شدہ بچے کو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کسے آئس کریم نہ دینا، بچہ چلا چلا کے باپ سے کہہ رہا ہے مجھے آئس کریم چاہیے. چونکہ بچے کو شعور نہیں ہے کہ آئس کریم ملنے کے بعد ہوگا کیا، لیکن آپ کو اتنا شعور ہے کہ آئس کریم دیں گے تو کیا ہوگا. اسی لیے کبھی کبھی بعض دعائیں آپ اللہ سے ایسی کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ مل جائے لیکن خدا کو پتا ہے کہ ہونا کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. لہذا وہ باپ بچے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرے گا، اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آئس کریم کھلائے گا. خدا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے کیا کہہ رہا ہوں. لہذا دعا کا قبول ہونا اور ہے اور دعا کا عطا کرنا اور ہے. مولا کہتے ہیں دعا مانگتے جاؤ، اللہ اسٹور کرتا جا رہا ہے. اگر تمہاری حیات نہ بچی تو تمہاری اولادوں کو پہنچے گا. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تمہاری اولادوں اور نسلوں میں دعا جائے گی. اللہ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات واضح ہو گئی آپ حضرات کو کہ دعا کریں، دعا سے نہ رکیں. جتنی دعا کرتے جائیں گے وہ اسٹور ہوتی جائے گی. دوسرا سوال مولا سے کمیل ابن زیاد نے کیا تھا. مولا اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں غریب ہوں، پھر کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ بغیر مانگے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر.
اور صبح کی گفتگو تھوڑی سی ریپیٹ ہو جائے گی. بغیر مانگے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو ارادہ خدا کو جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو مزاج خدا کو جانتا ہے. واہ 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 میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ واہ 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 واہ. جب اللہ کو معلوم ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں غریب ہوں، تو کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے. بے شک بے شک. مولا نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے جو کچھ ضروری سمجھا تمہیں دے دیا دے دیا. اللہ اکبر. اور تمہارے مانگے بغیر دے دیا. واہ 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 واہ. میں نے صبح کہا تھا آنکھ ناک وجود جو تمہیں دیا تم نے مانگا نہیں تھا، بے شک. تمہیں عقل دے دیا. جو کچھ اس نے سمجھا کہ تمہیں دینا چاہیے وہ تمہارے وجود میں بھی دیا اور تمہارے اطراف میں بھی دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ سبحان اللہ سبحان ہر اللہ. چیز سے تمہیں نوازا، تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں جوان کیا، یہ نعمت دی. بے شک. جس نے اس نعمت کا صحیح موقع پر استعمال کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ واہ. جس نے صحیح وقت پر نعمت کا استعمال نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا. واہ واہ واہ. تو اللہ نہ کسی کو غریب بناتا ہے نہ کسی کو امیر بناتا ہے. واہ 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 واہ. غریبی اور امیری تمہاری حرکتوں سے ہے. بے شک بے شک. اللہ. مثال کے طور پر ایک بچہ تھا، کرکٹ ہی کھیلتا رہا، اس نے پڑھا لکھا نہیں، کراچی میں کرکٹ کھیلتا رہا، جوانی نکل گئی نا، کچھ نہیں کر پایا، گریجویشن بھی نہیں کر پایا. ایک بچہ تھا کتاب میں لگا رہا، اس نے اپنے صحیح طریقے کا، شعور کا، احساس کا، دماغ کا، اپنی طاقت کا استعمال کیا، ایک بڑا افسر بن گیا. کمال پیدا ہوا تو اقتدار ملا، واہ واہ. اقتدار ملا تو دولت آ گئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اللہ نہ کسی کو امیر بناتا ہے نہ غریب بنا. نہ کسی کو غریب بناتا. اس نے نہیں کہا ہے کہ ہم امیر بنائیں گے اور غریب بنائیں گے، وہ یہ کہتا ہے ہم عزت دیں گے اور ذلیل کریں گے. بے شک بے شک. ہے نا؟ توجہ فرمائیں. لیکن یہ خدا کا احسان ہے کہ نعمتیں جو کچھ وہ سمجھتا تھا تمہیں دے چکا ہے. اگر وہ اسی طرح سے تمہاری غلط حرکتوں پر تمہیں نعمت دیتا چلا جاتا تمہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ خدا کی عطا ہے. کیا بات ہے. تم سمجھتے میرے بازوؤں کی طاقت ہے. واہ واہ. اب اگر تمہیں کچھ چاہیے تو خدا کی بارگاہ میں آؤ، اپنی ناکامی کا اعتراف کرو، کیا بات ہے. واہ اپنی واہ. محتاجی کا اقرار کرو، اس کی بے نیازی کا اعتراف کرو. اسی لیے بلا کہتا مانگو گے تو دوں گا. واہ واہ واہ. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو فرما رہے ہیں آپ حضرات. اور تیسری بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، یہ اہل بیت کا کرم ہے، اور چوتھے امام کا یہ کرم ہے کہ ہمیں دعا سکھا دیا. ورنہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ناراض خدا راضی کیسے ہوگا؟ کیسے. اللہ. بات محسوس کیا آپ نے میں نے کیا کہہ سبحان دیا؟ اللہ سبحان اللہ. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ناراض خدا راضی کیسے ہوتا ہے؟ ہم نہ خدا کو جانتے ہیں، نہ خدا ہمارے پاس آیا ہے، نہ خدا کے مزاج کو پہچانتے ہیں. اگر اہل بیت نے نہ بتایا ہوتا کہ ناراض خدا کو راضی کیسے کیا جاتا ہے. ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر اگر آپ کے تائے ابا ہیں اور تائے ابا اگر ناراض ہو گئے تو سارے چچا ناراض ہوتے ہیں، بڑا بھائی ہے نا. اب بھتیجا ہے، تائے ابا ناراض ہیں، گھر میں گھس نہیں سکتے. تو اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ تائے ابا کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تجربے کار بزرگ کہیں گے جو تائے ابا سے سب سے قریب ہے اس سے پوچھو کہ تائے ابا کو خوش کیا، تائے ابا کو خوش کیا چیز ہوتی ہے، خوش کس چیز سے ہوتی ہے. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. آپ پہنچے مثال کے طور پر تائے ابا کی جو وائف ہے، جو تمہاری چاچی، ان سے پوچھو کہ تائے ابا کو پسند کیا ہے. جو پسند ہے ان کے سامنے کر دو، وہ خود بخود راضی ہو جائیں گے. ہم نے اپنے اعمال سے خدا کو ناراض کر لیا. اب ہمیں پتا کیسے چلے کہ خدا راضی کیسے ہوگا؟ لہذا اس کے پاس جاؤ جو مزاج خدا کو جانتا ہے. ہائے ہائے، وہ بتائے گا کہ کیا کریں کہ راضی ہو جائے. رسول نے کہا علی کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے. بابا علیہ السلام.
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लुत्फ आया आप हजरात को? खुदा अगर बगैर मांगे तुम्हें देता जाए तो फिर तुम खुदा की कदर नहीं करोगे, समझोगे मेरे बाजुओं की ताकत है। फिर एक माँ पलट के कहा, क्या तुम समझते हो कि रिस्क तुम्हें तुम्हारी सेहत से मिलता है? अगर तुम्हारी सेहत से रिस्क मिलता तो जितने अमीर थे मरीज नहीं होते। क्या कह रहा हूँ, और मरीज अमीर ही ज्यादा होते हैं। वो अमीर जो खैरात नहीं करते। जगह पे है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रिवायत है कि हदीस है कि अल्लाह किसी ने जाविये से तुम्हारे पैसे खर्च करा ही देता है, या तो खुद करो या वो करवा देगा। बचाओगे तो बीमारी में मुब्तला कर देगा। देखिए हर चीज का साइड इफेक्ट है। बुखल का साइड इफेक्ट है कि तुम खुद भी कुछ नहीं खा पाओगे। क्या कह रहा हूँ? अच्छा तुम किसी को खिलाना पसंद नहीं करते तो तुम भी नहीं खा पाओगे। ऐसा शुगर में मुब्तला कर देंगे कि बच्चे तुम्हारे आगे से तुम्हारा खाना छीनेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे जो बात, ये हकीकत है। रिस्क सिर्फ दौलत का नाम नहीं है। क्या बात है? पूछा गया किस चीज की दुआ करें? रिस्क की दुआ करो। रिस्क क्या है? कहीं पर भी नहीं लिखा है कि दौलत का नाम रिस्क है। दौलत का नाम रिस्क होता ना तो महल खड़े होते अहले बैत के। क्या कह रहा हूँ आपसे? आप क्या समझते हैं कि गरीब हो गए तो नाकाम हो गए? जिसे कायनात का अमीर बनाया खुदा ने, उसे चटाई पर क्यों बिठलाया? ताकि अली के चाहने वालों का तसव्वुर गलत हो जाए। गुर्बत जिल्लत नहीं है, अली से दुश्मनी जिल्लत है। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुर्बत जिल्लत नहीं, अगर आप गरीब हो गए तो जलील नहीं है, इसीलिए बैठा रहा है। वरना ऐसा नहीं था कि वो सूखी रोटी तोड़ते, वो गरीब थोड़ी था इब्न अबी तालिब। गरीब रोटियां नहीं बांटता, गरीब लोगों को खिलाता नहीं है, खुद के लिए पाबंदी थी क्योंकि कायनात का इमाम था। वरना उनकी जिंदगी में दस्तरखान इमाम हसन याद नहीं आता है। अली की सूखी रोटियों के साथ दस्तरखान भी तो याद करो ना। क्या कह रहा हूँ आपसे? अबू तालिब का खानदान कभी गरीब नहीं रहा है। गुर्बत जाहिर करवाई गई अली इब्न अबी तालिब से ताकि कोई शिया अगर गरीब हो जाए तो अपने को जलील न समझे। गुर्बत जिल्लत नहीं है, जिल्लत अहले बैत से दूरी। मौला दुआ क्या करें? बेहतरीन दुआ क्या? रिस्क की दुआ करो। रिस्क क्या है? ये कुमैल के सवाल है जो मैं जवाब दे रहा हूँ। रिस्क क्या है? का रिस्क तीन चीज है, तीन चीज का नाम रिस्क है। ग्रेट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ग्रेट है, एक मुसावी नहीं है। जैसे ही तुम दुआ करोगे रिस्क की, सबसे पहला ग्रेट अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। क्या कह रहा हूं आपसे? रिस्क का नाम इज्जत है, जो तुम्हें न दौलत से मिलेगी, न ऊंचे मकान से मिलेगी, न लग्जरी लाइफ से मिलेगी। अगर दरबारों से इज्जत मिलती तो बनी उमैया इज्जतदार होते। इसीलिए कुमैल इब्न ज़ियाद ने एक सवाल किया था मौला में, अब मैं मिक्स करना जा रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। कुमैल इब्न ज़ियाद से सवाल किया था, किसी ज़ईफुल अकीदा शिया था, कहने लगा कि मौला जब उधर जाते हैं तो दरबार है, हवाली है, मवाली है, चेले हैं, चमचे हैं, खाना है, बिरयानी है। यहाँ आपके पास आओ तो सूखी रोटी है, लोटा है, मुसल्ला है, मस्जिद है और कुछ है नहीं। क्या बात है? आज के अगर ये बेवकूफ शिया होते ना, दिखावी शिया, सब भाग गए होते हैं, कुछ नहीं उनके पास जी। उनके पास तो बिरयानी नहीं मिलती। तो पूछा ना, ज़ईफुल अकीदा था, उसने पूछा। हाय हाय, कुमैल ने जब सवाल किया मौला से कि मौला उधर तो दरबार सजा हुआ है, आपको अल्लाह ने दरबार सजा कर क्यों नहीं दिया? विंडसर के मोमिनीन आपने हमें बहुत खुश किया है, ये जुमला ले जाए, आपको अल्लाह ने दरबार बनाकर क्यों नहीं दिया? मौलाना ने मुस्कुरा कर, कुमैल अल्लाह दरबार पसंद नहीं है। अल्लाह दरबार पसंद नहीं है, वो दरबार सजाना
بننا پسند نہیں کرتا. تو میں نے پوچھا اس کی کوئی دلیل ہے کہ اگر دربار پسند ہوتا تو موسیٰ کو فرعون سے بڑا دربار بنا کے دیتا. فرعون سے بڑا دربار بنا کے دیتا نا, کہ فرعون کا دربار اگر 50 ایکڑ میں ہے تو موسیٰ ہم تجھے دربار 100 ایکڑ کا بنا کے دے گا. دوسرا جملہ سنیں گے, خدا دربار پسند نہیں ہے, باطل کے دربار کو اجاڑنا جانتا ہے. نہ جانے یہ جملہ کہاں گیا ہے, باطل کے دربار کو اجاڑنا جانتا ہے. اسی لیے تو جب علی کا چاہنے والا معاویہ کے دربار میں آیا ہے, دربار اجاڑ کے گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو کہا پھر ہم کیا کریں, نہ ہمارا بریانی ملتی یہاں پہ, نہ نہیں ملتی ہے, کچھ ہوتا ہی نہیں, ہم کیا کریں. ضعیف تھا نا عقیدے میں. تو کمیل نے اس کا, ہم کیا کریں, ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں یہاں, تو سوکھی روٹی آپ ہی کھاتے ہیں. تو مولا نے مسکرا کے کہا, اچھی غذا ملے نہ ملے, اچھا لباس ملے نہ ملے, اچھا مکان ملے نہ ملے, اچھی زندگی ملے نہ ملے, لیکن یہ طے ہے کہ عزت یہیں سے ملے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم عزاداری کرنے آتے ہیں تو ہمارا تصور ہی ہونا چاہیے, ملے کچھ نہ ملے, لیکن یہ طے ہے کہ عزت اسی دربار سے ملے گی, جو نہ دولت سے مل سکتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں عزت دینے والا ہوں, میں ذلیل کرنے والا ہوں, تو عزت ہمارے در سے ہی ملے گی. اسی لیے شہزادی نے خطبہ فتح میں جملہ کہا تھا, الحمدللہ الذی جرى العین العزت من دارنا. تو کیا میری ذلت کرے گا, حمد اللہ کی ہے. ارے کیا جملہ ہے, حمد اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے. حمد اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے. اور دوسرا جملہ تو قیامت ہے, من جاء بمحبت فسقا, جو محبت کے ساتھ میرے در پر آ گیا عزت سے سیراب ہو گیا. اگر سست ہوں گے تو بند کر دوں گا مجلس میں. میری چوتھی مجلس میں تھکا تھا, آپ کے چہرے پر رونق دیکھ کے تھکان دور ہوئی میری. جب تک خریدیں گے میں دیتا جاؤں گا, تماشائی کو نہیں دیتا ہوں, خریدار کو دیتا ہوں. الحمدللہ الذی جرى العین العزت من دارنا, حمد اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا. من جاء بمحبت فسقا, جو محبت کے ساتھ آ گیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا. من انکر و ابغض فنرق و غرق, اور جس نے میرے در کو چھوڑ دیا وہ عزت کا پیاسا رہا. جن کا میں نے دوپہر میں نام لیا, علامہ کاظم قزوینی عراقی اس جملے کی تشریح کرتے ہیں کہ سلام ہو خطابت پہ شہزادی کے, جو در پہ محبت کے ساتھ آیا سیراب ہو گیا, جو نفرت سے آیا جس نے در چھوڑا وہ پیاسا رہا. سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہے؟ آپ گھر سے 3 گلاس پانی پی کے آئیں, جیسے آئے پانی پیجئے گا نہیں, پانی پیجئے گا نہیں, لوگ پوچھتے جائیں گے آپ جواب دیتے جائیں گے نہیں. جو سیراب ہوتا ہے وہ مستغنی ہوتا ہے, وہ بے نیاز ہوتا ہے. ایک شخص پیاسا آیا, ایک سے کہتا ہے پانی پلاؤ, وہ نہیں پلاتا, دوسرے سے کہتا ہے پانی پلاؤ. جو پیاسے ہوتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. دنیا یہی کہتی علی والے علی کا در چھوڑتے کیوں نہیں ہے, اس نے کتنا مل گیا ہے کہ کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ واقعہ پڑھیے, رزق میں اضافہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں 2 گھر ہو جائے گا جی, بی بی سے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, لڑو نہیں, 2 گھر ہو جائے گا. یہ کوئی بات ہوئی, کیا کریں گے, مر گئے کل تو.
جس گھر کے لیے تڑپ رہے تھے، آپ کی اپنی اولاد 24 گھنٹے نہیں رکھے گی آپ کو مرنے کے بعد. کیا ہماری چھوٹی فکر ہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ رزق کا پہلا گریڈ عزت ہے. جیسے تم رزق کی دعا پڑھنا شروع کرو گے اللہ تمہاری عزت کو بڑھاتا جائے گا. کیا بات. رزق کا دوسرا گریڈ اولاد صالح ہے. اولاد نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم کر دوں. اولاد صالح. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا اولاد صالح کون ہے؟ آیت اللہ محسن نقرتی بڑے مطلب چٹکلا بہت چھوڑتے تھے. وہ ہر بات مطلب جوکنگ میں کہہ جاتے تھے، بڑی زبردست کہہ جاتے تھے. ان کا بڑا انداز ہے. تو کہنے لگے کہ اولاد صالح بس سمجھ لو کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ، بڈھا کہے تو نالائق ہے اور ابا کہے تو لائق ہے. کیا کہہ گئے آپ. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. پانی پلا دیں. امام زمان علیہ السلام کا آواز بلند الصلوات. اولاد رزق ہے لیکن صرف اولاد نہیں، اولاد صالح. جیسے آپ دعا کریں گے پہلا گریڈ عزت کا ہے، سیکنڈ گریڈ اولاد صالح ہو جائے گی. اولاد جو ہوگی وہ منقلب ہو جائے گی. جو باہر گھوم رہی تھی وہ عزا خانے میں آ جائے گی. جو عزا خانے میں بیٹھ رہی تھی وہ خدمت کرنے لگے گی. اور تیسرے گریڈ پر، تھرڈ پوزیشن پر رزق حلال ہے. حلال پیسہ مہیا ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کمال ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لطف آیا آپ حضرات کو؟ دعا. مولانا صاحب رزق کی دعا بتائیے. دوسری بات جو میں نے دیکھی تھی وہ عجیب و غریب ہے. میں جہاں تک پہنچا ہوں، میں بہت میری نظر نہیں ہے، لیکن جتنی بھی کمال کی بات ہے محسن بھائی، جتنی بھی دعا رزق کی ہے اس میں شہزادی کی فضیلت ضرور ہے. جتنی بھی رزق کی دعا ملے گی اس میں شہزادی کی فضیلت ضرور ہے. سورہ واقعہ ہی کو کیوں کہا گیا؟ سورہ واقعہ کو کیوں کہا گیا کہ اسے پڑھو تو رزق ملے گا، اور کوئی سورہ کو کیوں نہیں کہا گیا؟ چونکہ سورہ واقعہ میں شہزادی کی فضیلت آئی ہے. کیا کہتا ہے سورہ واقعہ؟ فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ قسم نہیں کھاتا ہے مگر کھاتا ہے اس جگہ کی جہاں ستارہ آیا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. فلا اقسمو کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ قسم نہیں کھانا چاہتا تھا مگر کھا رہا ہوں. کیوں کھا رہا ہوں؟ اس مواقع نجوم، جہاں نجوم اترتے ہیں، جہاں ستارہ اترتا ہے، جس دیوڑی پر اترے اس کی قسم خدا کھائے. اس دیوڑی کے صدقے ہی میں تو عزت ملنی ہے، اس دیوڑی کے صدقے ہی میں تو اولاد صالح ملنی ہے، اس دیوڑی کے صدقے ہی میں تو رزق حلال ملنا ہے. لہذا کہا گیا سورہ واقعہ پڑھو چونکہ شہزادی کا ذکر ہے. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے. ہر امام نے دعا کیا ہے، اور دعا کا جو سب سے عظیم طریقہ ہے اسی موقع پر آگا بیان کر دیں گے. اللہم باسمک الذی،
ہر بار جو دعا کی اماموں نے تو ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگا ہے. اللہ تجھے اس اسم کا واسطہ، اللہ تجھے اس اسم کا واسطہ، اسم کے واسطے سے دعا مانگی. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ کا اسم کیا ہے؟ آیا ہے زیارت مطلقہ میں، جو میں سمجھتا ہوں 7 زیارت ہے مطلقہ کی. مفاتیح میں پڑھیں گے آپ، جو نجف اشرف میں پڑھی جاتی ہے، مولا علی کی یہ زیارت ہے. اور زیارت ہمارے آپ کے مولویوں کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ ضعیف ہے، یہ 5ویں امام نے پڑھا ہے. جب نجف پہنچے تو پہلا جملہ السلام علی اسم اللہ الرضی. نہیں، اس کا لطف آپ لینا چاہیں تو لے لیں. سلام اس اللہ کے اسم پر جو اللہ کو پسند ہے. اردو اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتی. رضی رضا سے نکلا ہے، اسی سے راضی نکلا ہے، اسی سے مرضی نکلا ہے. رضی کس کو کہتے ہیں؟ الولد الرضی. مطلب کیا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، کمال کر جائے، کمال. مثال کے طور کینیڈا میں پورا ٹاپ کرے، پوری دنیا میں ٹاپ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اللہ نے بیٹا دیا ہے؟ نہیں پہنچے آپ. کیا اللہ نے بیٹا دیا ہے؟ یہ جو سرور ہے نا آپ کو، اور سرور کے ساتھ ساتھ غرور ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کیا اللہ نے بیٹا دیا ہے؟ کیا اللہ نے بیٹا دیا ہے؟ دنیا میں ٹاپ ہے، کوئی ہے ہی نہیں ایسا. اس کیفیت کو رضی کہتے ہیں. کیا لفظ رکھیے امام نے؟ سلام اس اللہ کے اسم پر جو اللہ کے لیے رضی کا سبب ہے. مطلب کیا ہے؟ جب خیبر میں اکھاڑا خیبر کو تو اللہ کہہ رہا ہے کیا مخلوق بنایا ہے، کیا علی بنا کے بھیجا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اسی لیے کہا گیا کہ ہر کام بسم اللہ کہہ کے کرو، اور جن کی بسم اللہ نہیں ہوئی ہے وہی بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہہ گیا آپ سے؟ بسم اللہ میں کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں. آپ پہنچے اللہ کے اسم سے. اللہ کا اسم کون ہے؟ کیا سمیٹا ہے بسم اللہ میں؟ نقطہ بھی علی، اسم بھی علی. اسی لیے تو نمازوں میں چھوڑ دیا بسم اللہ، چونکہ بغیر بسم اللہ کے ہیں. بات پڑھیں محمد. اسی لیے کہا جاتا ہے بسم اللہ کے بغیر کام نامکمل ہے. کیوں آقا؟ آپ تو بزرگ ہیں. کام نامکمل ہے اس سے کہ اس میں علی ہے. علی کے بغیر جب اللہ نے دین مکمل نہیں کیا تو تمہارا کام مکمل کرے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اس امام نے دعا کا طریقہ بتایا، مجلس رکھی. میں دن میں بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں. دیکھیں کوئی چیز رائج نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ رائج نہیں ہو سکتی. یہ چھوڑیں کون کیا کہے گا، وہ دیکھ رہا ہے جو پردے غیب میں. لہٰذا میری گزارش ہے، ایک میری خواہش ہے، کوئی واجب نہیں ہے لیکن کریں گے تو بڑا عظیم ہوگا کہ اپنے نکاح سے پہلے مجلس ضرور کریں. چونکہ یہ چوتھے امام نے کہا تھا. کسی نے کہا تھا میرے بیٹے کا نکاح ہے آپ آ جائیں. کہنے لگا میں خوشیوں میں نہیں جاتا، باپ کی شہادت کے بعد میں خوشیوں میں نہیں جاتا. کہا مولا پھر آپ کو بلا نہیں سکتے؟ اگر مجھے بلانا چاہتے ہو تو میرے حسین کی، میرے بابا کی فرشتہ بچھا. اکثر جگہوں پر ہوتا ہے یہ.
کہ مجلس ہوتی ہے نکاح سے پہلے बेशक تاکہ چوتھا امام آ جائے، अल्लाहु अकबर اور جب چوتھے امام آئیں گے تو امام زمانہ بھی آئیں گے۔ बेशक ایسا نہیں ہے کہ دادا آئے اور پوتا نہ آئے، अल्लाह बेशक اور جب مصائب ہو رہے ہوں گے تو دعا دیں گے، اس نئے جوڑے کو دعا دیں گے، اور جس سے اہل بیت دعا دیتے ہیں نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ बेशक क्या बात अल्लाहु अकबर अल्लाहु اہل بیت کی عطا نسلوں تک جاتی ہے، बेशक یہ آپ تک نہیں رکے گی، نسلیں آباد ہو جائیں۔ या لہذا جتنا مظلوم امام یہ ہے बेशक बेशक अल्लाह شاید کوئی نہیں ہے۔ 35 سال تک روتا رہا، جب بھی پانی دیکھا تو کہا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ अल्लाहु अकबर اللہ اکبر۔ یوں تو حسین کے بس میں ان کے مصائب میں کیا پڑھوں، کن کن نظریات کا تذکرہ کروں، سوچتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا مصائب، لیکن چند جملے سنائے دیتا ہوں۔ حسین کو جسم میں زخم لگے لیکن سید سجاد کے کلیجے میں زخم لگے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے زخم کو عباس نے نہیں دیکھا، حسین کی لاش پامال ہوئی علی اکبر نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حسین قاسم کی لاش پامال ہوئی اور لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن واحد مظلوم امام ہے جس نے ہر کا لاشا دفن کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ سوچیں ایک بیٹے پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ 12 محرم کو تدفین کے لیے آئے تو کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ 12 محرم کو جب تدفین کے لیے آئے تو ایک بیٹا اپنے باپ کی پامال شدہ لاش دیکھ رہا ہے۔ اس امام نے کیا کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اپنی پھوپھی کو بے پردہ دیکھا، اپنی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر۔ اپنی ماں کو تعزیریں کھاتے ہوئے دیکھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 35 سال روتے رہے۔ بس میں اور کیا پڑھوں آپ کے سامنے۔ اور آج بھی مظلوم ہے کہ شب شہادت ہے لیکن بقی میں قبر ویران پڑی ہے، کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے، کوئی وہاں کھڑے ہو کے مسلمانوں کی مصیبت پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا تھا جب ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا ہے تو امام نے کہا تھا بیٹا میرا جنازہ دھوم سے نہ اٹھانا، آئے میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصائب میں 2 جملے سن لیجئے، تابوت کی زیارت کیجئے اور مولا سے دعا کیجئے گا۔ جب بھی منہال دیکھتے تھے روتے ہوئے تو منہال کہتے تھے شہادت آپ کی میراث ہے، مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پلٹ کے کہتے تھے پھوپھیوں کا بے پردہ بلوائے عام میں آنا، اللہ اکبر، بہن کا بے پردہ دیکھنا، کیا یہ بھی ہماری میراث میں تھا؟ جب منہال پوچھتے تھے کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو غم کہاں ہوا ہے، مصیبت کہاں ہوئی ہے، تو کہتے تھے الشام، الشام، الشام۔ میرے استاد نے کہا یہ 3 بار شام کیوں کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ان کی یہ تحقیق ہے، ان سے میں نے یہ سنا ہے مصائب کہ شام میں 3 مصیبت ایسی تھی جو چوتھے امام مرتے دم تک نہ بھولے۔ یہی سنیے اور تابوت کی زیارت کیجئے۔ پہلی مصیبت شام میں کیا تھی کہ زینب کا بے پردہ کرسی نشینوں کے درمیان دربار یزید میں جانا اور شمر کا تعارف کرنا، یہ زینب بنت علی ہے۔ ایک شام سے مراد یہ مصیبت ہے، دوسری شام سے مراد کیا ہے؟ امام کہتے ہیں شام کا بازار، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، آپ جائیں نا، آج بھی وہ بازار ہے، اگر ایک ہلکے سے آہستہ آہستہ بھی قدم اٹھائیں نا تو 40 منٹ میں آپ بازار کو پار کر کے دربار تک پہنچ جائیں گے۔ یہ 40 منٹ کا راستہ 7 دروازے بنائے گئے تھے اور کہتے ہیں
امام منہال اتنے لوگ تماشائی اکٹھا کیے گئے تھے کہ ہمیں اس دربار میں نماز صبح کے بعد لایا گیا ہے، اور ہم جب دربار میں پہنچے ہیں تو نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اتنا مجمع تھا کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اور ہر کوئی ہمیں کھجوریں مار رہا تھا، ہر کوئی ہمیں پتھر مار رہا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس سے زخم نہ لگا ہو۔ اسی لیے رسول کے روضے پر چوتھے امام نے فریاد کرتے ہوئے کہا تھا، نانا ہمیں شام میں ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے لاوارث غلام ہو۔ نانا ماں بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا جیسے کنیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا منہال تیسرا صدمہ کیا تھا؟ جب ہم 3 دروازوں سے گزر گئے تو شمر کو، بس اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو، شمر کو ایک ظلم سوجھا، وہ ہمارے قافلے سے 2 کمسن بچوں کو اتارتا ہے، ایک میری بہن سکینہ، ایک میرا بیٹا باقر، لا کے دونوں طرف کھڑا کر دیتا ہے، ایک رسی لے کے آتا ہے، رسی کا پہلا سرا سکینہ کی گردن میں ڈالتا ہے، دوسرا سرا میری ہتھکڑیوں میں لگاتا ہے، ایک طرف سکینہ ہے ایک طرف باقر ہے، یہ کہہ کے امام رونے لگے، منہال تم نے غور نہ کیا، ہمارا قد بلند تھا، بچوں کا قد چھوٹا تھا، جب بھی میں ہتھکڑیاں سنبھالتا تھا گلے میں رسی کھنچ جاتی تھی۔ اے منہال اپنے بیٹے اور بہن کی محبت میں مجھے رکوع کے عالم میں چلنا پڑا، جیسے میں رکوع کے عالم میں چلتا تھا پشت پہ تازیانے پڑتے تھے، اے عزادارو تابوت اٹھاؤ، ارے زخمی کا تابوت ہے، مظلوم کا یا حسین 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 افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سرنگے ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چپ تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے
اس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو یا حسین